اور جب پلان بنا اس وقت بھی الحمدللہ رب العالمین ان کے مشورے میں یہ فقیر شامل رہا، اور یقیناً ان کے کام سے، ان کی خدمات سے میں دلی طور پر بہت خوش رہتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری نئی نسل کو، نوجوانوں کو اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی دین و سنیت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک بات رہی خدمت دین و سنیت اور مسلک و مشرب کی، تو میں اپنی گفتگو میں بیشتر مواقع پر یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ دین و سنیت کے لیے الحمدللہ رب العالمین میری زندگی وقف ہے، اور صرف ایسا نہیں کہ زبانی جمع خرچ ہے، اللہ کا شکر و احسان ہے کہ بولنے سے زیادہ عمل کی فقیر کوشش کرتا ہے۔ اپنی نشست کو اور اپنی خلوت کو ہمیشہ صاف ستھرا اور پاک رکھنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ یہ جو ابھی شیخ صاحب نے بتایا کہ انعقاد کرنے کا مقصد، بڑی اچھی بات کہی انہوں نے کہ بھئی ہمارا موقف جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ تو یہ بتا دیں ہم آپ کو، یہ جگر کی بات ہے، یہ جگر کی بات ہے۔ یہ یوں ہے کہ توحید تو جب ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ آج ڈر، دباؤ، خوف، دہشت، مطلب، مقصد، ضرورت، کمیاں، ان تمام چیزوں کو لے کر کے کثرت سے اہل علم ہیں جو اپنا موقف ظاہر نہیں کر پا رہے ہیں، یا پھر وہ کہیں کا کہیں بیچارے جا رہے ہیں۔ وہ ایسے نازک اور پرفتن حالات اور ماحول میں بندہ اہدنا الصراط المستقیم پر قائم رہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالی کا فضل خاص ہے، اس کی خاص مہربانی ہے۔ قاضی کا معاملہ جو تھا، مفتی صاحب قبلہ نے آپ پر وعدے کیا، اور صرف وعدے نہیں کیا، اس سے پہلے بھی کئی بار ہو چکا ہے۔ مفتی محمود اختر صاحب قبلہ داماد اللہ النورانی جب تشریف لائے تو آپ نے بھی اس پر گفتگو کی، مولانا مفتی فہیم القادری صاحب نے بھی گفتگو کی۔ بہرحال یہ معاملہ اختلاف کا شکار لوگوں نے بنائے رکھا، اور میری ذات کو اس قدر نشانہ بنایا کہ خدا خیر کرے۔ اور ایسے لوگوں نے گفتگو کی جنہیں تذکیر و تانیث کی تمیز تک نہیں ہے، ایسے لوگوں نے گفتگو کی جنہیں خطبہ پڑھنے نہیں آتا، جن کی سورہ فاتحہ درست نہیں ہے۔ ایک علامہ صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، ملاقات کے لیے کہا انہوں نے، اور وعدے کے مطابق ملاقات پر نہیں آئے۔ پھر انہوں نے فون پر ہی اپنا دھونس جمانا چاہا، تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ بات سند پر کرتے ہیں نا، تو باسند حضرات کی میں 50 لوگوں کی لسٹ دیتا ہوں، شہر کے 50 لوگوں کی لسٹ میں دیتا ہوں، اور جو باسند اپنے آپ کو کہلاتے ہیں آپ انہیں میرے سامنے بٹھائیے، ان کی اور ہماری حیثیت سمجھ میں آ جائے گی۔ بات سند کی ہی اگر ہے تو میں نے وہ علامہ صاحب سے کہا کہ میں 50 لوگوں کی لسٹ دیتا ہوں جو باسند ہیں، آپ میرے سامنے بٹھا دیجئے، اور میں بھی فون پر آپ سے میں سوالات کرتا ہوں، آپ بتا دیجئے۔ بہرکیف میں نے کوئی کسی طرح سے جواب نہیں دیا، اور اللہ اس کے رسول کا فضل ہے میں لائن میں بھی نہیں کھڑا تھا کہ مجھے قاضی بنایا جائے، میں لائن میں نمبر میں نہیں تھا،
کہ مجھے قاضی بنایا جائے، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ سب سے پہلے مفتی شاہد صاحب نے میرا نام پیش کیا، مجھ سے ڈائریکٹ کہا، حضور محدث کبیر داماد اللہ النورانی کے داماد، انہوں نے میرا نام لیا، مجھ سے ڈائریکٹ انہوں نے کہا، میں نے ان کو فوراً منع کیا کہ حضور میں یہ کام نہیں کر پاؤں گا، میرے ساتھ بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ انہوں نے کہا ہم نے مشورہ کر لیا ہے، مفتی اختر صاحب سے ہم لوگوں کا مشورہ ہو گیا ہے آپ کے نام پر۔ میں نے کہا حضور مجھے معاف کریں، بات پڑی پڑائی رہ گئی، مفتی محمود اختر صاحب کا فون آیا، اس وقت بھی میں نے انکار کیا، معذرت طلب کی، میں نے اس وقت بھی میں نے معذرت طلب کی حضرت سے۔ حضرت نے کہا آپ سوچ لیں، آپ سوچ لیں، مہینوں تک بات پڑی رہ گئی، کئی بار میں نے بامبے جانا کینسل کیا، میرے ساتھ بڑی ذمہ داریاں، اللہ اس کے رسول کا فضل ہے، مجھے کام ہے، خرافات نہیں کرتا، میں کام کرتا ہوں، اللہ کا شکر ہے کام کرتا ہوں، میں خرافات نہیں کرتا۔ آپ میری نشست میں بیٹھ کر کے دیکھیں یا جو لوگ بیٹھتے رہے ہوں، کتنے ٹوپی والوں کا تو کام ہے کہ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ وہ صرف نکالتے ہیں، رات کے 12 بجے 2 بجے 3 بجے 1 گھنٹہ ان کا خاص رہتا ہے، 2 گھنٹہ خاص رہتا ہے، جہاں پر صرف اور صرف علماء کی، عوام کی غیبت اور چغلی ہوتی ہے، معاذ اللہ، ان کا کام یہ ہے۔ ہمارے یہاں یہ سب نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، کسی کی ذات پر بات ہی نہیں کرتے ہم، اور ہم نے ذاتی طور پر نہ کسی پر کچھ بات کی، نہ کسی کو ہم نے کوئی جواب دیا۔ اخیر وقت یہ مفتی نواز شریف ہیں جو وہاں ابھی زیر تعلیم ہیں شعبہ تخصص میں، یہ موجود تھے، مفتی صاحب قبلہ وغیرہ جب لے کر گئے مجھے، تو حضرت نے بس ان کا حکم تھا، بس بات یہ ہے، سیدھی سی بات، حکم تھا، مرکز کا فیصلہ تھا، حضرت نے فرمایا میں نے غور کر لیا ہے، سوچ لیا ہے، مشورہ کر لیا ہے، آپ کو یہ ذمہ داری سنبھالنا ہے۔ بس میں نے صرف اور صرف اس خاطر یہ منصب قبول کر لیا کہ حکم مرکز ہے، بس حکم مرکز ہے، اور اللہ اس کے رسول کا فضل ہے کہ ایسا تھوڑی ہے کہ میدان خالی ہے۔ مفتی محبوب رضا صاحب ہیں، مفتی ابراہیم صاحب ہیں، مفتی نواز شریف صاحب ہیں، یہ 3 لوگ میرے معاون ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً 12-13 علماء کرام کا باقاعدہ بورڈ ہے، ذمہ دار علماء کرام کا۔ اب جب یہ ذمہ داری دی گئی ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا ہے، ہم پیچھے مڑ کر دیکھنا ہم نے سیکھا ہی نہیں، دین و سنیت کے لیے نہیں سیکھا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بحسن خوبی یہ کام انجام دیا جائے گا، جا بھی رہا ہے، دیا جائے گا کام۔ اب ہمارا یہ کام نہیں ہے کوئی ایک مسئلہ پوچھنے آ جائے تو ہم واٹس ایپ پر چلائیں، یہاں چلائیں، آج اتنا مسئلہ پوچھا گیا، اتنا، ارے اتنے مسائل تو الحمدللہ فقیر کے موبائل پر پوچھے جاتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، فقیر کے موبائل پر پوچھے جاتے ہیں، اور ضرورت پڑی نا تو کافی ریکارڈنگ بھی ہے، میں بتا دوں گا۔ ہم یہ نہیں کرتے، ہمیں کام کرنا ہے، جتنا واٹس ایپ پر ہم اعلان کریں گے اتنی دیر میں ہمارے اور بھی کام ہوں گے دین و سنیت کے۔ شیخ صاحب نے جو باتیں کہی اس پر میں بات کروں، ایک تو یہ کہ دوسری آفس، برانچ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، برانچ قائم کرنا، ہاں انگلش آپ لوگ سے پوچھنا پڑے گا نا، دوسری آفس قائم کرنا۔ ابھی تو دیکھیں، پہلی بات جو آپ نے کہی کہ تشہیر کی جائے، میں 100% اس کی تائید کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پر کام کیا جائے گا۔ تشہیر تو خاطر خواہ صحیح معنوں میں ابھی نہیں ہو پائی ہے، تشہیر خاطر خواہ ابھی نہیں ہو پائی ہے، اس کی جو بھی صورت بنی، جو بھی ترتیب بنی، انشاءاللہ تبارک و تعالی اچھی طریقے سے تشہیر ہوگی۔ تشہیر کا مقصد بھی یہ نہیں ہے کہ یہ ہمیں جانو کہ ہم نہیں، تشہیر کا مقصد یہ رہے گا کہ لوگ یہ جان جائیں کہ ہمارے لیے آسانیاں فراہم ہیں، ہمیں اپنے معاملات اور مسائل کو لے کر کے فلاں جگہ پہنچنا ہے، لوگوں کے دماغ میں اگر نا امیدی ہو تو ایک امید برائے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ کیا جائے گا۔ اگر ضرورت پڑی، ابھی تو کام یہیں سے کیا جائے گا، کیونکہ دیکھیں اخراجات بہت ہیں، اخراجات بہت ہیں، اب مدرسہ بھی ہے، تقریباً 70-80 ہزار کے قریب، 80 ہزار کے قریب مجھے ماہانہ صرف تنخواہ دینی ہے۔ شمیم بھائی، 70-80 ہزار کے قریب ماہانہ مجھے تنخواہ دینی ہے، اساتذہ، مدرسین اور یہ تمام لوگ، باقی دارالعلوم کے اخراجات، بچوں کی کفالت، اور اس کے علاوہ
غریب، یتیم، مسکین، نکاح، شادی بیاہ، بیماری، جنازہ، کفن دفن، یہ سارے اخراجات بھی شامل ہیں الحمدللہ۔ کوئی ادارے کا محتمم اگر بچوں کی کفالت کر کے، طلباء کو پڑھا کے ان کی کفالت کر کے اگر ان امور پر کام کرتا ہو تو تھوڑا مجھے بتائیے، شہر میں، بیرون شہر بھی اگر کسی کے دماغ میں کوئی نام ہو تو آپ بتائیں، جو ادارہ چلا کر غریب، یتیم، مسکین، بیوہ، بیمار، نکاح، شادی بیاہ، کفن دفن، جنازہ، یہ سب کرتا ہو کوئی ادارہ تو نام بتائیے۔ شمیم بھائی آپ بتائیے۔ الحمدللہ رب العالمین، آج نہیں کئی سالوں سے یہ کام یہ فقیر انجام دے رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ صرف لاک ڈاؤن کے 1.5 سالہ مدت میں 3 لاکھ روپیہ ہمارے ادارے سے علماء اور عوام اہل سنت میں تقسیم ہوا ہے۔ 5.5 ٹن راشن تقسیم ہوا ہے، عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے علماء کے دروازے رات میں 12 بجے کھٹکھٹا کر فقیر نے پیش کروایا ہے۔ تحریک فروغ اسلام نے بھیونڈی شہر کے علماء، تحریک فروغ اسلام نے لاک ڈاؤن میں علماء کی خدمت کا ایک جذبہ رکھا تھا، اعلان کیا تھا۔ علامہ قمر عثمانی صاحب سے میں نے رابطہ کر کے کہا بھیونڈی کے علماء جتنے ہیں سب کی لسٹ آپ مجھے دے دیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں پورا کروں گا۔ میں نے لسٹ لیا، میں نے لسٹ لیا اور لینے کے بعد جن کی تنخواہیں بند تھیں میں نے علماء کو بلایا نہیں، ان تک پہنچ کر کے یا اپنے آدمی کو پہنچا کر کے ان کی تنخواہ یا ان کے ضروریات، راشن پانی، الحمدللہ رب العالمین اس طرف مڑ کر میں نے دیکھنے نہیں دیا۔ تحریک فروغ اسلام کی طرف ضرورت کے تحت مڑ کر میں نے علماء کو دیکھنے نہیں دیا۔ اللہ کی توفیق سے، اس کی مہربانی سے سب کی ضرورت کو یہی اسی ادارے سے پورا کیا گیا۔ رمضان میں اس رمضان میں 1,15,000 روپیہ اس رمضان میں عوامی اہل سنت، علماء اہل سنت میں تقسیم ہوا ہے۔ کتنا؟ 1,15,000 روپیہ خانہ خدا میں بات کر رہا ہوں، اور 1-1 روپے کا حساب، 1-1 روپے کا حساب، یہ دیکھ رہے ہو آپ نا، اس سے کہیں زیادہ سفید الحمدللہ دل رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سمجھ میں آئی بات؟ فالتو گیری الحمدللہ ہمارے یہاں نہیں ہے، ہمارے پاس کام ہے، اللہ پاک کا شکر ہے، اس کا احسان ہے۔ تو اخراجات بہت زیادہ ہیں جیسے بھی، پر سب سرکار غوث پاک کا کرم ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، ہو رہا ہے اور ہوگا۔ اس کے علاوہ ضرورت پڑی تو برانچ قائم کی جائے گی، ٹھیک ہے، ضرورت کے پیش نظر۔ اور آپ نے اس کے علاوہ کیا کہا؟ ہاں، دوسری بات، نکاح، طلاق، حلالہ، خلا، ان تمام مسائل پر ایک نشست قائم کی جائے، یہی نا؟ بہت اچھی بات ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ماہانہ یا جیسا بھی ہے اس کی ترتیب بنائیں گے ہم، کہ صرف فیصلہ کرنے ہی نہیں بیٹھیں گے کہ آؤ اور فیصلہ کراؤ، ان کو معلومات دیں گے قرآن حدیث کے حوالے سے، اس کے فوائد اور نقصانات دونوں بتائیں گے، اس کے فوائد اور نقصانات دونوں بتائیں گے، زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بتائیں گے، تاکہ اللہ کرے کہ خلا اور طلاق کی نوبت ہی نہ آئے، اللہ کرے کہ معاشرے میں زیادہ خلا اور طلاق کی نوبت ہی نہ آئے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ چاہے گا تو یہ بھی کریں گے۔ مستقبل قریب میں جلد ہی عدید القدر محمد عمران نے ایک مشورہ دیا تھا، اس پر میری نظر ہے کہ شہر کے سرکردہ حضرات، وکلا حضرات، مخیر حضرات، ان کی ایک میٹنگ لی جائے، کہ نشست بلا کر کے ان سے مشورے لیے جائیں اور ان کے علم میں یہ بات ڈالی جائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ بھی کیا جائے گا، یہ بھی کیا جائے گا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں کام میں ذاتی طور پر جو لوگ پورا ہفتہ کرتے ہیں کام نا، اللہ مبارک فرمائے، بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں، اللہ ان کی خدمات قبول کرے، پر اللہ اس کے حبیب کا شکر و احسان ہے کہ ہفتہ بھر کا پورا کسر جتنا رہتا ہے نا، جمعہ کے آدھے پونا گھنٹے کی خطبے میں ہم پورا کر دیتے ہیں۔ جو معاملہ ہوتا ہے 2 سال کے مسائل، ابھی ماضی قریب کی بات ہے، یہ جو لوگ بڑی بڑی سندیں لیے بیٹھے ہیں نا،
राफजियत फैल रही थी। अनीस भाई, राफजियत फैल रही, अगर आप जुमा पढ़ते हैं तो। इमरान 2-4 मिनट, मुझे भी आपसे ज़्यादा जल्दी है, सुबह सफ़र करना है, मुझे बरेली शरीफ जाना है। राफजियत को लेकर के एक बड़ा तबका नौजवानों का जो है ना मुर्तद और गुमराह हो रहा था, बद्दीन हो रहा था। सहाबा की शान में गुस्ताखी मादल्ला, माई आयशा की शान में गुस्ताखी मादल्ला, इस तरह से। और एक बड़ा खर्रा लेकर के एक इमाम साहब को ले जाकर के दिया। इमाम साहब से जवाब नहीं, बड़ा फला मुफ्ती साहब को गया, वो मुफ्ती साहब को गया। 2 साल तक वो राफदी लड़के ये ऐलान करते रहे कि जवाब ही नहीं मिला, सुन्नियों के यहां कोई जवाब ही नहीं है। मैंने फला को दिया, मालूम किया गया तो मालूम पड़ा वो फला मुफ्ती साहब को दे दिए, वो मुफ्ती साहब अभी तक रखे, उसका जवाब ही नहीं। इत्तेफाक से, हुस्न इत्तेफाक, वो बच्चे मेरे पास आ गए, मेरे पास वो पर्चा लेकर आ गए। मैंने कहा इंशाअल्लाह तबारक व तआला 24 घंटे में आपको जवाब मिलेगा। आज रात आए हो ना, कल जवाब मिल जाएगा। पर ये बगैर नाम के है, जिसके इतराजात हैं, जिसके सवालात हैं, उनका नाम डालो ताकि मुझे मालूम तो हो कि ये राफजी चेहरे हैं कौन, पता तो लगे ये राफजी चेहरे हैं कौन जो हमारे माशरे में, हमारे लोगों के दरमियान छुपे बैठे हैं। वो गायब हो गए। फिर मैंने जुमा में, मेरा ख्याल है 2-3-4 जुमा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मुदल्लल गुफ्तगू करके उनके जनादे में ऐसी की, मैंने चैलेंज किया, मुनाजरा, मुबाहिसा, मुबाहिला सब चैलेंज किया मैंने। 3-4 जुमा के अंदर उनका जनाजा निकल गया। 2 साल से जो डींगे मांगे मारे फिर रहे थे ना, जनाजा निकल गया। कोई भी राफजी जहन रखने वाला सर उठा के चल नहीं सकता महाडा कॉलोनी में। और महाडा कॉलोनी में ही नहीं, उसमें बेशतर बच्चे अमीनाबाग के थे, नूरानी मस्जिद इलाके के, बेशतर बच्चे अमीनाबाग के थे, नूरानी मस्जिद इलाके के। सब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन गए, काम से खत्म हो गए। कादियानियत का फितना या जो भी हो तो कायदे से उसका रद्द होता है, और ऐसी लफादी नहीं, ये सारा काम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो ये जिम्मेदारी है, ये भी जिम्मेदारी जो है ना निभाई जाएगी, और आसान तरीके से निभाई जाएगी। हमारे साथ मुफ्तियान कराम, उलमाए कराम की टीम है। आप जैसे मुखलिस अहबाब जुड़े हैं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका मशवरा कबूल किया जाएगा, मशवरे में रखा जाएगा, आपसे मशवरा लिया जाएगा, मज़ीद इसको बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। जो आपने कहा कि नशा वगैरह के मामले को लेकर के, तो हाँ जी जी, काम करने के लिए मेरा एक नाक़िस मशवरा ये है कि जैसे अल्लाह ने आपको जज्बा दिया है, आपको खुलूस दिया है, तो इस तरह से महफिल से हटकर कभी कभी हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में एक आध बार हम लोग चंद लोग मिल बैठ करके भी मशवरा करें। हम यहाँ, आप हमको यहाँ बुला लें या आप हमारे यहाँ आ जाएं, तो बैठ करके लाए अमल तैयार किया जाए कि हमको किस नवैयत से कितने हद पर काम करना है और किस तरह से हमको कदम उठाना है। तो इंशाअल्लाह तबारक ताला और बेहतर होगा। किस इलाके में ज़रूरत है, वहाँ हमको कहाँ काम करना है, कराना है, ये सारी बातें हैं। अच्छा, शकील भाई, शर्जील भाई भी यहाँ बैठे हैं और बहुत खामोश बैठे हैं दोनों। अब मेरे बाद शकील भाई की तकरीर होगी। अच्छा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, तो जो मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ शर्जील भाई? और कुछ अर्ज करना हो तो बोलिए, वरना मैं समझता हूँ बात तो कुछ हो गई है। मुफ्ती साहब का फ़ोन आ गया क्या? हाँ, बस अब इख्तिताम कर रहे हैं, अब लगाता हूँ आपका। 2 मिनट ख़त्म है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी 2 मिनट बात करूं? हाँ चलेगा, हो गई है, उसे खामोश है वो। हाँ हाँ, 2 मिनट बात करता हूँ। एक जो मैं जा रहा हूँ रास्ते में। अभी कहीं जा रहे हैं, 2 मिनट बाद।
ہاں ہاں کچھ بول دیجئے. شرجیل بھائی بول دیں. جب آپ عمران نے آؤ آپ کچھ بولو ادھر آؤ. ارے اظہار خیال ہی صحیح. آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے شمار شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی محفل کا انعقاد کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ کا شکر ہے. اس کے بعد اس کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد درود و سلام کہ جن کے صدقے توسل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق بخشی. ایک مختصر سی بات، مجھ کو ایک واقعہ یاد آیا. ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک عظیم محقق اور ایک بہت اچھے عالم جنہیں دنیا خواجہ علم و فن حضرت خواجہ مظفر حسین پرنویر علیہ رحمہ کے نام سے جانتی ہے، ان کا ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور مفتی اعظم ہند ایک مدرسے میں جو ہے، شاید مفتی صاحب کا فون آ گیا ہے، میں اپنی بات یہیں ختم کرتا ہوں. جی السلام علیکم. جی فرمائیے حضرت، مائک لگایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ونصلي ونسلم على أبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آپ کی حضرات انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود سلام کا نذرانہ محبت پیش کیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعد الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بڑی مسرت کی بات ہے اور آپ سبھی حضرات خصوصاً شیر رضا کے تمام اراکین و ممبران سبھی ذائقے سے مبارکباد ہے کہ انہوں نے آج شہر بھنڈی کے نائب قاضی جناب مولانا فخر الدین حشمتی صاحب اور ان کے معاونین علماء اور مفتیان کرام کے استقبال میں جشن منعقد کیا اور نے وہاں دعوت دی، ان کی حوصلہ افزائی کی. یہ بڑی خوشائن بات ہے اور مجھے بھی ہمارے عزیز شمی مسلموں نے دعوت دی تھی کے لیے سریچر کو میں اپنے رہتا ہوں اور ایک پروگرام پاس سے میں دوسرے پروگرام کے لیے جا رہا ہوں. تو میں معذرت کرنی تھی تو کہا کہ آپ اپنا پیغام جو ہے وہ فون کے ذریعے لوگوں تک پہنچا دیں. بے شک مرکز کی طرف سے مجھے اختیار دیا گیا مجھے پورے شہر تھانے کا بمبے کے علاوہ بمبے کا کافی جو پہلے مقرر کیا تھا اسے کافی شکریہ علامہ رضوان نے. لیکن بھنڈی اور ضلع تھانے کا مجھے قاضی مقرر کیا حضور محدث علامہ ضیاء صاحب پورا جانشین حضور فضل الشریعہ نائب قاضی خدا سے ہند نے. اور اصل دنیا
یعنی اس کی ترتیب اور تائید اور توثیق کروائی، اور مجھے مرکز کی طرف سے یہ اختیار دیا گیا کہ میں ان شہروں میں نائب مقرر کروں، اور رائے خود میں حالات کا جائزہ لینے کے لیے اور محکمات کے فیصلے کے لیے وہاں پہنچتا رہوں، اور یہ حضرات بھی علماء کرام کے مشورے سے جو نائبین مقرر کیے گئے وہ کام کریں۔ الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوسرے جگہوں میں بھی حضرت مولانا فخر الدین حکمتی صاحب اور ان کے رفقا نے بڑا اچھا رول ادا کیا، اور بڑی ہمت سے اعلیٰ حضرت قادر بریلوی قدس سرور کے گستاخ کے خلاف کارروائیاں کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور فخر ملت۔ تو واقعی وہ اس معاملے میں بھی لائق مبارکباد ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی وہ اسی طرح سے حوصلے کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ معاملات کو ڈیل کرتے رہیں گے، اور اس کے لیے کوشاں رہیں گے۔ آپ سبھی حضرات سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ جب ہمارے یہ یونٹی کے دارالقضا سے جو کہ حضرت مولانا فخر الدین حکمتی صاحب اور ان کے معاون مقرر ہیں، وہ وہاں وہ قضا وغیرہ سے متعلق انجام دیں گے، تو رویت ہلال سے متعلق آپ کہ جو شرعی طریقہ ہے گواہی وغیرہ کا ثبوت ہلال کا، اعلیٰ حضرت قادر بریلوی قدس سرور اور دیگر علماء کرام نے جو ثبوت شرعی ہلال کے متعلق لائن مقرر کی ہے اور جو دفعات مقرر کیے ہیں، اسی اصول اور ضابطے کی روشنی میں ہلال کا انشاءاللہ اعلان ہوتا رہے گا۔ آپ حضرات ان کے اعلان کا انتظار کریں اور انہیں سے رابطہ رکھیں۔ اگر کوئی وقت پر ساتھ دیکھ لے تو گواہی کے لیے بھی پہنچے، اور بھی دوسرے امور میں آپ حضرات سے مجھے تعاون کی امید ہے، اور خصوصاً کے ساتھ ہمارے جمیم بھائی اور شہزا کے جتنے بھی اراکین ہیں، اور ہمارے وہ علماء جو دارالقضا سے متعلق ہیں جنہیں میں نے پہلے نامزد کیا ہے، ان تمام کا میں ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مجھے ان سب لوگوں سے امید ہے کہ وہ جو خطوط کے کام کے سلسلے میں مقرر کیے جائیں گے انہیں خطوط پر وہ اپنی خدمات انجام دیں گے، اور بے شک یہی مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمات کے مواقع ہیں، اور ہم سب جو خدمات دیں وہ مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمات ہوں، مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹ کر کے یہ کوئی کام نہیں کرنا ہے، اور جو مسلک حضرت سے ہٹ کر کام کرے کہ ہمارے مرکز کے اعلان کے خلاف اگر کوئی اعلان کرے تو ہمیں اس پر توجہ نہیں دینی ہے۔ اور الحمدللہ مجھے امید ہے کہ وینڈی یہ سنی سعید عقیدہ عوام سے اور خواص سے کہ وہ ضرور اس پر توجہ دیں گے، اور وہ حضرات میری بات پہ توجہ دیں، دھیان دیں، اور جو مناسب ہوگا انشاءاللہ اس کے مطابق دارالقضا سے اعلان بھی ہوگا، اور آپ لوگوں سے مجھے پورے کام اور انشاءاللہ العزیز میں وقتاً فوقتاً حاضر ہوتا رہوں گا بھیونڈی اور دارالقضا میں، اور انشاءاللہ آپ حضرات مجھے کسی وقت میں اپنے سے دور نہیں پائیں گے۔
دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قوت بازو عطا فرمائے، مجھے صحت دے، طاقت دے اور مشرق کے کام کرنے کا حوصلہ عطا فرمائے. آپ سب لوگوں کی خدمات کو اور آج جو آپ لوگوں نے جشن منعقد کیا ہے اس سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں بار بار اسی طریقے سے مسلک کی خدمات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مفتی محمود اختر صاحب قبلہ، قاضی بھیونڈی. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مفتی صاحب جو ہے وہ 2 پروگرام کرتے ہیں سنیچر کو، تو ایک پروگرام سے جا کے دوسری جگہ جا رہے ہیں، درمیان میں انہوں نے یہ گفتگو کی، تو ہم ان کے شکر گزار ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ملک تو ہیں میری فرد خطا سنبھالے. مائک شاید بند ہو گیا ہے. اچھا اوپر سے بند تھا. دیکھیے جو اوپر سے جو چیز چالو ہو جاتی ہے نا پھر اس کو مان لینا چاہیے. مرکز سے بٹن دب چکی ہے، کرنٹ آ چکا ہے تو فیصلہ ماننا پڑے گا انشاءاللہ. ملک تو ہیں میری فرد خطا سنبھالے ہوئے. حضور مفتی صاحب قبلہ کے قدموں کو بوسہ دیتے ہوئے کہ ملک تو ہیں میری فرد خطا کا ڈائری جس میں نا وہ سب لکھا جاتا ہے نا جو میرے گناہ لکھے جاتے ہیں. ملک تو ہیں میری فرد خطا سنبھالے ہوئے، پھر اس کے بعد ہیں سب مصطفیٰ سنبھالے ہوئے. ملک تو ہیں میری فرد خطا سنبھالے ہوئے، پھر اس کے بعد ہیں سب مصطفیٰ سنبھالے ہوئے. اور تمام سجدے جہاں کا طواف کرتے ہیں وہ ایک سجدہ ہے کرب و بلا سنبھالے ہوئے. وہ ایک سجدہ ہے، وہ ایک سجدہ ہے کرب و بلا سنبھالے. اب پورا مجمع میرے اس شعر کے اوپر داد دے گا، اگر داد نہیں دے گا تو میں اپنا کاروبار بدل دوں گا. شعر سنیے گا کہ تمام سجدے جہاں کا طواف کرتے ہیں وہ ایک سجدہ ہے کرب و بلا سنبھالے ہوئے. اور بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے مسلک امام اعظم کا ہے جس کو مسلک احمد رضا سنبھالے ہوئے ہے، جس کو مسلک احمد رضا سنبھالے ہوئے. اور کوئی داد دیوے یا نہ دیوے میں یہ شعر پڑھ رہا ہوں کہ وہ جس پہ شریعت بھی ناز کرتی ہے، وہ جس پہ شریعت بھی ناز کرتی ہے، ارے وہ تاج تو ہے اختر رضا سنبھالے ہوئے، وہ تاج تو ہے اختر رضا سنبھالے. آئیے استقبال کر لیا جائے. حضرات ہمارے درمیان نائب قاضی حضور فخر ملت اور میرے استاد محترم مفتی محبوب رضا صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں. تو آئیے سب سے پہلے میں شیر رضا کمیٹی کے روح رواں توصیف منصوری صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ مفتی محبوب رضا صاحب قبلہ کی خدمت میں گلہائے عقیدت پیش کریں. نعرہ تکبیر، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی کریا کریا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرات سید شاداب صاحب آگے آئیں. سید شاداب صاحب نائب قاضی شہر حضور فخر ملت حضرت علامہ مولانا فخر الدین حشمتی صاحب کی قبلہ کی خدمت میں گل پیش کریں. اسی طریقے سے ہمارے درمیان سفیان کھربے صاحب ہیں، آگے آئیں. مفتی صاحب کی خدمت میں شال پیش کریں گے. سفیان کھربے صاحب یہ فخر ملت کی خدمت میں، حضور فخر ملت کی